تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا ورنہ رد عمل دیں گے: طالبان۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلاء، طالبان ایک کے بعد ایک ضلع کا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ تاجکستان کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ افغان طالبان کی جانب سے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز پر حملوں اور پرتشدد کارروائیوں کی وجہ سے افغان حکومتی فورسز کے 1000 سے زیادہ اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سرکاری اہلکاروں کو جانیں بچانے کے لیے پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے۔ AFP کے مطابق افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدی راہداری کے علاوہ متعدد علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ دوسری جانب تاجک انتظامیہ افغان پناہ گزینوں کی ممکنہ آمد کے لیے تیاریاں کر رہی ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے پرتشدد کارروائیوں میں آنے والی تیزی نے ان خدشات کو تقویت دی ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد افغان سیکیورٹی فورسز کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ڈاکٹر عمر ذخیلوال نے BBC کے پروگرام نیوز ڈے میں بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایک ضلع کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے کنٹرول میں جاتا جا رہا ہے اور بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ معاملات بگاڑ کا شکار لگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کی توقعات تھیں کہ امریکہ کے مکمل انخلاء سے قبل امریکہ افغانستان میں امن کو یقینی بنائے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے بارے ابھی کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، فی الحال وہ بغیر کسی مزاحمت کے ان ضلعوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں جہاں وہ پہلے ہی طاقتور تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف چند ضلعوں کی بات نہیں، طالبان کا خوف شہروں تک آ چکا ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا مورال گر چکا ہے اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے سرنڈر کر رہے ہیں۔ مقررہ تاریخ تک غیر ملکی فوجیوں کو افغانستان سے جانا ہوگا۔ اس سے قبل طالبان نے کہا تھا کہ اگر ستمبر میں نیٹو افواج کے انخلاء کی آخری تاریخ کے بعد افغانستان میں کسی بھی غیر ملکی فوج کے کوئی اہلکار یہاں رہ جائیں گے تو انہیں خطرہ ہوگا۔ طالبان کی جانب سے یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا جن کے مطابق 1000 امریکی فوجی اپنے سفارتی مشن اور کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی حفاظت کے لیے افغانستان میں رہ سکتے ہیں۔ افغانستان میں نیٹو کا 20 سال جاری رہنے والا فوجی مشن اب ختم ہو رہا ہے، لیکن ملک میں تشدد میں بدستور اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ طالبان نے مزید علاقے اپنے قبضے میں بھی لے لیے ہیں۔ افغانستان کی فورسز تنہا سیکیورٹی کا چارج سنبھالنے کی تیاری کر رہی ہے، لیکن کابل کے مستقبل کے بارے میں تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ قطر میں طالبان کے دفتر سے بات کرتے ہوئے ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ انخلاء کے مکمل ہونے کے بعد کوئی غیر ملکی افواج جن میں فوجی کانٹریکٹر بھی شامل ہیں ملک میں نہیں رہنے چاہیے۔ انہوں نے BBC کو بتایا اگر وہ دوحہ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی افواج کو پیچھے چھوڑتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہماری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ ہم کس طرح آگے بڑھیں۔ ہم اس پر رد عمل دیں گے اور حتمی فیصلہ ہماری قیادت کا ہوگا۔ سہیل شاہین نے اس بات پر بھی زور دیا کہ سفارتکاروں، غیر سرکاری تنظیموں اور دیگر غیر ملکیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، لہٰذا ملک میں کسی بھی حفاظتی فورس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم غیر ملکی فوجی قوتوں کے خلاف ہیں، لیکن سفارتکاروں، NGOs، سفارت خانے اور ان میں کام کرنے والوں کے خلاف نہیں، کیونکہ ان کی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے، ہم ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنیں گے۔ سہیل شاہین نے گزشتہ ہفتے افغانستان میں امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے بگرام ایئر بیس سے غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کو تاریخی لمحے کے طور پر بیان کیا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور اس کے نیٹو اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت اس وعدے کے بدلے تمام فوجی واپس بلانے پر اتفاق کیا ہے کہ طالبان اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں القاعدہ یا کسی اور شدت پسند گروہ کو کارروائیاں نہیں کرنے دیں گے۔ ایک افغان رکن پارلیمان نے کہا کہ غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء غیر ذمہ داری کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ رکن پارلیمان رضوان مراد نے BBC کو بتایا کہ حکومت مذاکرات اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے اور طالبان کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ امن کے پابند ہیں۔ سہیل شاہین نے اس سے بھی انکار کیا کہ ملک میں جاری حالیہ تشدد میں طالبان کا کوئی کردار ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ افغان فوجیوں کے لڑنے سے انکار کے بعد بہت سارے اضلاع ثالثی کے ذریعے طالبان کے کنٹرول میں آئے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز طالبان نے جنوبی صوبہ قندھار کے ایک اور علاقے پر قبضہ کر لیا ہے۔ عسکریت پسندوں کا کہنا ہے کہ اب وہ ملک کے تقریباً 400 اضلاع میں سے 1/4 حصہ کنٹرول کر چکے ہیں۔ سہیل شاہین نے یہ بھی بتایا کہ طالبان اور افغان حکومت کے مابین جاری مذاکرات میں ابھی تک انتخابات کا معاملہ زیر بحث نہیں آیا۔ یاد رہے کہ اکتوبر
اکتوبر سن 2001 میں امریکی فورسز نے طالبان کو اقتدار سے بے دخل کر دیا تھا۔ یہ گروپ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے ان دیگر افراد کو پناہ دے رہا تھا جو امریکہ میں ہونے والے 9/11 کے حملوں میں ملوث تھے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی افواج نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ افغانستان ایک بار پھر غیر ملکی جہادیوں کا مغرب کے خلاف سازشوں کا اڈا نہیں بن سکتا۔ دوسری جانب افغانستان کے صدر اشرف غنی کا اصرار ہے کہ ملک کی سیکیورٹی فورسز باغیوں کو قابو میں رکھنے کی پوری قابلیت رکھتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ غیر ملکی افواج کے انخلاء سے ملک پر دوبارہ طالبان کا کنٹرول ہو سکتا ہے۔